السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، مولانا محمود مدنی اور مولانا ارشد مدنی صاحب نے بہت بڑا بیان دیا ہے۔ اس بیان کو ہر ایک مسلمان کو سننا چاہیے اور سننا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، مولانا محمود مدنی اور مولانا ارشد مدنی دلی میں ایک ارجنٹ میٹنگ بلائی، ایمرجنسی میٹنگ، اور اس میٹنگ میں بہت ہی زبردست بیان دیا ہے جو کہ ہر ایک مسلمان کو سننا چاہیے۔ پیارے دوستو، پہلے آپ اس بیان کو سماعت فرما لیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کیا کچھ کہا ہے، انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ اس کے بعد پہلے آپ اس بیان کو سنیں کہ ہم 3 تاریخ کو پورے ہندوستان کے لیول کے اوپر اپنا ایک پروگرام نئی دلی میں اندور اسٹیڈیم کے اندر رکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی ہم اسی نظریے کو پیش کریں گے کہ سیکولرزم کو بچاؤ۔ اگر سیکولرزم کو آگ لگا دی تم نے اور دستور کی وہ دفعات جن کے اندر اقلیتوں کو آزادی کے ساتھ ملک میں رہنے کا حق ہے، تو یہ ملک برباد ہو جائے گا۔ اس میں الگ الگ بیان ہوتی ہے کہ مدرسوں کے اندر رات کو بچوں کو رکھتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، مطلب بہت ساری ایسی ان کو اس میں دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے دستور نے اجازت دی ہے، اور 75 سال نہیں، 150 سال سے اسی طرح ملک چل رہا ہے، اسی طرح مدرسے چل رہے ہیں۔ آج کون سی چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں رہنے کے لیے دیتے ہیں، اوڑھنے کے لیے دیتے ہیں، ہم ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، ہم ان کو پڑھنے کے لیے کتابیں دیتے ہیں، اور وہ بچے پڑھ کر کے جو جی چاہیں ہمارے یہاں سے نکل کر کے پڑھیں۔ ان کا جی چاہے ڈاکٹر بن جائے، ان کا جی چاہے انجینئر بن جائیں، ان کا جی چاہے ایڈوکیٹ بن جائے، اور بنتے ہیں اور لوگ چل رہے ہیں۔ یہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے حق کے اندر اچھے راستے کی بات سوچتے ہیں۔ یہ تو جو سوچتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مدرسوں کے دروازے بند ہو جائیں۔ ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے جب تک ہم سے لڑا جائے گا۔ کچھ ایسے نیتا ہیں جو اس طرح کی عزول باتیں کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نیتا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کو چلانے والا کوئی شخص ان بنیادوں کو مضبوط کر سکتا ہے جن سے ملک بیٹھ جائے گا۔ یہ در حقیقت فرقہ پرست ذہنیت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ اقلیتوں کو جو حقوق مذہبی دیے گئے ہیں ان حقوقوں کو چھین دیا جائے۔ ہم اس کے خلاف لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے جب تک رہیں گے۔ کئی ایسے فیصلے سپریم کورٹ کے آ گئے ہیں آپ ہی کے حق میں جو اس طرح کی چیزیں ہر بار ہوئی۔ ہاں، اس لیے کہ ہم جب بھی کسی چیز کو کورٹ میں پیش کرتے ہیں تو ان دلائل کو پیش کرتے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر سیکولرزم نے ہمیں حق دیا ہے۔ ہندوستان سیکولر اسٹیٹ ہے۔ جب ہم اس چیز کو پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے فائل لے کر تیار کرتے ہیں، وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور وہ ہماری بات کو قبول کرتے ہیں۔ NCBR کی جو رپورٹ تھی اس نے پھر وہ جمع کی، پھر کیندر سرکار نے اور راجیہ سرکاروں نے بھی اس کو مطلب صحیح مانا اور وہاں چیزیں کی۔ بالکل ہماری یہ تو 3-4 دن کے اندر فیصلہ آ گیا۔ یہ تو 3-4 دن کے اندر اس سے زیادہ نہیں لگے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ کا سب سے بڑا چیف جسٹس ہے، اس نے پڑھ کر کے اور فوراً فیصلہ دے دیا کہ ہم اس کے اوپر پورے ہندوستان کے اندر۔ ہمارے وکیل نے کہا کہ صاحب ہم نے تو 2-3 صوبوں کی بات کی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کل کو اور ہو جائے۔ انہوں نے کہا میں پورے ہندوستان کے لیے یہ اسٹے دیتا ہوں۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے یہ کہ ہندوستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ یقیناً یہ فیصلہ آج ہی نہیں بلکہ آنے والے دنوں تک یہ فیصلہ اسی طرح چلے گا۔ آپ نے یہ بیان سن لیا، اس کو آگے بھی شیئر ضرور کریں، اور اس بیان کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں اور لائک کر دیں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ بیان کیسا لگا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔